بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد گلزار شاہد، سوائل مائکروبیولوجسٹ۔ ایک کاشتکار نے سوال کیا ہے کہ گندم کے پتے پیلے ہو گئے ہیں، کیا اس پہ میگنیشیم کا سپرے کر دیں؟ اس سلسلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے 2001-2 میں اس بیماری کو بطور زراعت افیسر ٹوبا ٹیکسنگ نوٹ کرنا شروع کیا۔ 2011 میں مخدوم حسین صاحب جو کہ ویٹ کے شعبے کے ہیڈ تھے، انہوں نے کچھ ماہرین بلوائے ہوئے تھے۔ میں تو اپنے آپ کو ماہر نہیں سمجھتا اور یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ ابھی میں الف بے زراعت کی سیکھ رہا ہوں، اور جب میرے سامنے کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں ماہر زراعت ہوں تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے کہ 26 سال کی کوشش کے باوجود یقین کریں کہ ابھی تک میں زراعت کی الف بے بھی سیکھ نہیں پایا۔ تو دوسرے ماہرین سے انہوں نے سوالات کیے، میں بھی ادھر تھا۔ پیلے پن کا جو بھی میری سوچ کے مطابق وجہ تھی، ہم لوگ وہ تلاش نہیں کر پائے، اور آج تک بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ موسم اس دھندل کا ہوتا ہے، سورج نہیں نکلتا، سورج نکلے گا تو کلوروفل سبزینہ جو ہے وہ بنے گا۔ کلوروفل جو سبزینہ جو ہے اس کی بناوٹ میں تیزی آئے گی، اس میں نکھار آئے گا۔ خاص طور پہ جب ٹھنڈ ہوتی ہے، سورج نہیں نکلتا، ٹمپریچر کم ہوتا ہے، تو جو روٹ ریسپائریشن اور اسی طرح جڑوں کے ذریعے سے خوراکی اجزاء کی پودے میں انجذاب، اس کی اپٹیک، خاص طور پہ اس وقت انرجی نہیں ہوتی، جو ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ جب خوراکی اجزاء ہی نہیں آئیں گے، پودا اپنے سسٹم کو مینٹین نہیں کر پائے گا، تو پودے میں قوت مدافعت بھی زیادہ ہوگی، تو پھر اس طرح کی خرابیاں آئیں گی۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جیسے ہی سورج نکلتا ہے، چند دن بعد پودے جو ہیں وہ بحال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ابتدا میں ہی اپنے پودے میں قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے متوازن خوراک جو ہے وہ ابتدائی ڈوز کے طور پہ پودوں کو دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پودوں پہ اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ نسبتاً کم آئیں گے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن کاشتکاروں نے ابتدا میں پوٹیش اور فاسفورس والی کھاد وافر مقدار میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے، اس سے پہلے گوبر والی کھاد ڈالی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پہ یہ بیماری نہ ہونے کے برابر آتی ہے۔ البتہ جب موسم سازگار ہو جائے، درجہ حرارت 20 سینٹی گریڈ سے اوپر چلا جائے، تو پھر آپ 2 کلو میگنیشیم سلفیٹ 150 سے 200 لیٹر پانی میں ملا کے اس کے ساتھ 1 سے 2 کلو آپ یوریا کھاد ملا کے وہ سپرے کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ نے کوئی فرٹیلائزر کا سپرے کرنا تو کوشش کریں کہ آپ جو جڑی بوٹی مار نوزل ہے اس کے ذریعے سے سپرے کریں۔ اس کا چند ایک فائدے تو یہ ہوں گے کہ کچھ پتوں پہ پڑے گی اور کچھ نیچے چلی جائے گی۔ آپ کا واٹر والیوم جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوگا۔ جب آپ پانی زیادہ استعمال کریں گے، کنسنٹریشن گریڈینٹ کم ہوگا، وہ محلول پتلا ہوگا، تو اس کے پودے میں انجذاب زیادہ بہتر ہو جائے گا اور اس کی افادیت بڑھ جائے گی۔ کوشش کریں کہ جب بھی آپ نے فولیئر کوئی فرٹیلائزر دینی ہے تو وہ جتنا آپ کا محلول پتلا ہوگا، جتنا اس میں اس کا ٹی ڈی ایس کم ہوگا، اتنی ہی اس کی افادیت جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ آپ 1 کلو جو کھاد دینی ہے، اگر 100 کی بجائے اس کو 200 لیٹر پانی میں استعمال کریں گے تو اس کی افادیت بنسبت 100 لیٹر کے زیادہ ہوگی اور آپ کو اچھے نتائج ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔